دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت قائم ہوتا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اذا الشمس کورت پڑھا کرے، وہ اذا السماء انفطرت پڑھا کرے، وہ اذا السماء انشقت پڑھا کرے۔ ہمیں تو حضور فرما کہ یہ معمولی چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا جو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کن جانی، ہاں جی، گویا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے قیامت کن جانی، یہ سارا نظام کیویں لپیٹیا جانا، تو حضور نے فرمایا وہ پڑھا کرے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ حضور نے فرمایا اے پڑھے بھائی، ایڈی وڈا نظام سورج کیویں لپیٹیا جانا ہے، ایڈے ستارے کیویں جھڑ جانے، جی پتے جھڑ جانے، ہاں جی، اے سارے سمندر کیویں گرم ہو جانے، ہاں جی، سارا نظام کیویں جناب ہو جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے نا دیکھے، اجے تک جناب کچھ بھی نہیں ہویا تے ساری دنیا تے افراتفری نہ مچا دیتی، تے جدوں اے نظام آنا ہے پھر کی بننا ہے؟ مرنا تو ہے، سارے قبرستان بھرے ہوئے، آدم علیہ السلام تو لے کے مقدور ہو تو زمین سے پوچھوں اے لئیم، وہ گنج ہا گرا مایا تو نے کیا کیے۔ شاعر کہندا جی ہوئے نا میرے کو طاقت تے میں زمین کو پوچھاں ایڈے بڑے بڑے جنے تے ایڈے بڑے بڑے حسین تے بڑے بڑے شیر تے بڑے بڑے قد آور لوگ تے بڑے بڑے جناب جسم تے مکھی نہ بین دین والے، وہ تو کیویں کھا گئی، ڈکار بھی نہیں ماریا تو۔ ہاں مقدور ہو تو زمین سے پوچھوں وہ گنج ہا گرا مایا تو نے کیا کیے۔ ہاں اتنے کتنی دنیا تھلے جا کے وہی خاک بن جاتا۔ اس واسطے ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جو آدمی دیکھنا چاہتا ہے بھائی یہ سارا نظام، ابھی تو پتہ نہیں وہ جراثیم کسی کو نظر آئے بھی کہ نہیں، لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے نا، سورج چڑھا ہوا ہے، یہ آسمان بھی نظر آ رہا ہے، یہ ستارے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ زمین بھی، یہ سمندر بھی، یہ دریا بھی، یہ سارے جانور بھی، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ ہاں قبریں بھی ایسے کھول دی جائیں، او دنیا جناب نکل آئے۔ واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اللہ، پھر انسان اس دن پتہ لگ جانا ہے کہ کیڑے کیڑے کرتوت نے کیتے جڑے نال لے کے آیا، پیچھے کیڑیاں کیڑیاں گندیاں گلاں چھڑ کے آیا، جنہاں تے پھر قوماں چل دیاں رہیاں تے سارا گناہ دے کھاتے چ پیندا رہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان وما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ماں انسان تینوں کیڑی چیز نے غرور وچ پا سکے، اپنے مالک دے تو مڑ کے جناب کرونا آ گیا تو پھر آپ جناب وہ انج کر لو تے انج کر لو تے کچھ بھی نہ کرو، اللہ کو توبہ کرو، اللہ کو توبہ کرو۔ لیکن توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ حکمران توبہ کرے، ہاں حکمران توبہ کرے اور کہے کہ یہ واقعی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا معنی یہ ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فرمایا میرے حبیب ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، گناہ کے بات ہی کوئی نہیں، ایسی ونجی آ گئی بھائی، انجی آ گیا شاید گوڑتی اڑتی چڑی آ گئی بھائی جناب، نپو جی اس چڑی نے جی چڑی آ گئی، یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ یہ کہو نا بھائی ہم نے گناہ کی ہے، گناہ کی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا صاد کے ساتھ، فرمایا ہم نے اس کے گناہ کی ہر ایک کو گناہ کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور ہم نے بعض پر ایسی آندیاں بھیجی جن کے اندر پتھر موجود تھے، نال آندھی ہوئے نال ایڈا ایڈا پتھر بھی ہوئے تے نال اس پتھر تے لکھیا ہوئے کہ فلانے نو جا کے تو لگنا ہے، او دے بوتھے تے لگنا ہے جا کے۔ ہاں فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، تے کئیاں نو اسی برباد کیتا چنگھاڑ تے ایڈی وڈی آواز کہ خالی آواز نال ہی بندہ اینج جو مر گیا سارا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی نو اسی زمین وچ واڑ دیتا، زمین سمیت ہی وچ غرق کر چھڈیا۔
کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا تے کسی نو اسی دریا وچ ڈبو دیتا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. میرے حبیب یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ کسی پر وہ ظلم فرمائے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ناممکن ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. میرے حبیب وہ تو خود ظالم تھے تو ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا. تو یہ ظالم ہیں، یہ بدکار ہیں، تو اگر ظالم اور بدکار ہو تو پھر اللہ سے توبہ کرو. جس نال گل کرو کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسی ہی ہے. تو یہ قوم کو یہ سبق دیے جاتے ہیں. پہلے ڈنگی ڈنگی کر دے، ایک بار چلے گا پورا گروپ. تے ہونے جناب کرونا جی کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. اللہ دے عذاب نہ تسی لڑ سکتے ہو. ایک کی قوم نو سبق دے رہے ہو. سنو ذرا ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، آپ کے دور خلافت میں مدینہ پاک میں زلزلہ آ گیا. ہن زلزلہ آ گیا ایتھے تک تے علماء بیان کر دے میں ڈنڈا ماریا زلزلہ رک گیا. لیکن حضرت صفیہ عبداللہ بن عمر دی بیوی، حضرت عمر دی نو، وہ فرماندیاں دوسرے دن پھر حضرت عمر نے سارے اہل مدینہ نو اکٹھا کیتا تے آپ نے پھر تقریر کی تھی. پہلے کنسن ڈنگی سے لڑنا ہے. جن کے ساتھ لڑنا تھا وہ تو اللہ رسول کے دشمن تھے، وہ کفار تھے، وہ منافقین تھے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. لڑنے کا حکم تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. صحابہ نو بھی فرمایا قاتلوا ائمۃ الکفر. فرماؤ کافراں دے بڑے بڑے جتنے سرغنین انہاں نو قتل کر دیو. ہاں ایک خطاب تے اللہ نے صحابہ نو بھی کیتا، اپنے محبوب نو بھی فرمایا میرے حبیب جہاد کرو انہاں نال. کنہاں نال؟ جاہد الکفار والمنافقین. اے کفار نال میرے حبیب تسی جہاد کرو تے نال منافقاں نال کرو تے واغلظ علیہم تے نال انہاں تے سختی کرو. یہ تو کدھر بھی میں نہیں پڑھیا کہ بھائی جناب وہ مچھر آ جائے تو مچھر نہ لڑ پاؤ جی. ظاہر ہے قوم کو گناہوں کی احساس کی طرف آنے ہی نہیں دینا. سود بھی حلال اعلان کھانے کے بعد اب یہ کیسے کہیں گے قوم کو کہ جناب توبہ کرو. تسی سارے ملک نو تباہ کر کے سارے ملک حلال اعلان سود دے تے برائیاں تے تسی حلال اعلان کرن تو بعد پھر کہندے ہو جی نہیں کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. تو پھر ڈرنا کس سے ہے؟ چلو کرونا سے نہ ڈرو، اس ذات سے تو ڈرو. پہلے وہ ڈنگی کے ساتھ لڑائی کرتے رہے اور اب جو ہے وہ کرونا کے ساتھ. دسو رب العالمین دی بارگاہ وچ تساں کدوں جھکنا ہے؟ ایک قوم نو کدوں ترغیب دینی جی جمعے بند کر دیو جی جمعے بند کرن نال عذاب ٹل جانے. جمعے بند کرن نال عذاب نہیں ٹلنے، مسیتاں بند کرن نال عذاب نہیں ٹلنے. ہاں عذاب کیوں جی؟ اللہ نے فرمایا کہ سارے تے اسی عذاب بھیجیا تے سارے رگڑے گئے. حضرت یونس علیہ السلام دی قوم بچ گئی. کیوں؟ جدوں عذاب دے آثار نظر آئے تے قوم سجدے وچ پے گئی. یہ قرآن دی نص ہے. ہاں جی فرمایا قوم سجدے وچ پے گئی تو فرمایا آیا ہوا عذاب ہم نے واپس بھیج دیا. تسی سجدے وال قوم نو لیان ہی نہیں دیندے. جتے سجدہ گاواں ہونیاں جتے سجدے ہونے نو بند کر دیو جی. 1.5 منٹ کا بھی خطبہ ہوتا ہے. میں نے کہا 1.5 منٹ کے بھی خطبے ہوتے ہیں. بھائی خطبے مختصر کرنے سے باتیں نہیں ہوتی. حضور کے اسوہ حسنہ کی طرف قوم کو رجوع کروائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں حضور آخری نبی ہیں. حضور کی تشریف حضور سب کچھ ہمیں فرما کے تشریف لے گئے. تو دوسرے دن حضرت عمر نے پھر کیا بات کی؟ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا آج موسم تھوڑا سا جو ہے وہ گرم ہے تو آج وہ بات نہیں ہے ایسے ایسے سارے بیٹھے ہیں. آج سارے دل کر رہے ہیں تھوڑا جا پکا چل جائے. ہر چیز کے اثرات ہیں. تو گناہوں کے اثرات تم کیوں نہیں مانتے؟ تم 72 سال ہو گئے سود کھلا رہے ہو قوم کو تو توبہ کرو، سود کا اعلان کرو. بس پاکستان میں آج کے بعد سود بند ہے جی. رشوت ستانی ساری آج کے بعد بند. 2 نمبر مال بیچنے والا آج کے بعد ختم. کیڑا تسا پاکستان تسا دین سی دین دے وچ تسا کیڑی کیڑی مداخلت کر چھڑیاں. تسا قرآن و حدیث کٹ چھڑیا، اپنے نصاب وچوں کٹ چھڑیا. تسا اتنے سپیکراں جزانہ بند کیتیاں نے. اللہ دے غضب نو تسی دعوت نہیں دتی. تسا زنا دے بل پاس کیتے. تسا جہاد چھڑیا، جہاد دا نام نہ لیندے. یہ تو صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے وچ فرمایا سی لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ
الا خذلهم اللہ بالذل، فرمایا جیڑی قوم قیامت تک، مراد تو مسلمان سن، فرمایا اگر مسلمان قیامت تک جہاد چھڑ دیں گے اللہ ان کو ذلیل فرما دے گا، جیڑا تسی ادھر قوم نو آن ہی نہیں دیں دے۔ سنو حضرت عمر نے کیا فرمایا، آپ کے دور میں کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کسی نے بغیر مسواک کے وضو کیا ہوگا، وہ بھی تابعین میں سے، ظاہر تابعین آ گئے جنہاں صحابہ دی زیارت کی تھی، پھر انہاں بھی نالوں بھی رل گئے تے صحابہ تے پھر ظاہر بات ہے دنیا تشریف لے جان لگ پے، صحابہ تے وہی سن نا جنہاں صرف رسول اللہ دا جڑا وہ دیدار کیتا یا حضور دی محفل اختیار کی تھی، مجلس اختیار کی تھی، تے زیادہ تو زیادہ اتنا ہونا ہے یا جڑے تہجد کسی نے رہ گئی ہونی، یا زیادہ تو زیادہ کسی نے مسجد داخل ہونے لگے بغیر دھیان تو، صحابہ نہیں، صحابہ تے صحابان تابعین، انہیں بایاں پاؤں اگے رکھ دیتا ہونا، نکلن لگے ہیں جناب دایاں بار کٹ دیتا ہونا، جو بھی صورتحال ہے، اس تو زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا حضرت عمر دے دور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس تو زیادہ۔ اتنی بات ہے جو دوسرے دن حضرت عمر فرمایا ما ھذا ما اسرا ما حدثتم، فرمایا کی ہویا زمین کیوں ہلی، اے کی ہویا ما اسرا، او تسی مدینہ پاک دی دھرتی کیڑا کام کیتا ہے، کی کیتا ہے جڑا ایتھے نہیں سی ہونا چاہیے دور عمر وچ کیوں ہویا، ما حدثتم اے نواں تسی کیڑا کام ایجاد کیتا ہے جڑا نہیں سی ہونا چاہیے، اے کی بنیا زمین کیوں ہلی، تسی اپنے ایمان نہ دسو، زلزلہ مشرف دے دور آیا ادو سارے سائنسدان بیٹھ گئے جی پلیٹ ہل گئی، کوئی پھٹی ہوئے پھلائی ہو سی، گھڑا ایویں نیا بجدا کہ ٹھوکر لائی ہو سی، بھائی وہ پلیٹ ایویں تے نہیں نہ ہلی، اسامی تے کسے ہلایا، تسی رب دی طرف نہیں جان دینا گل کہ بھائی وہ خالق کے مالک کے انہیں عذاب بھیجا، انسان دے پتر بن جائے، تساں باہروں جناب امدادی ٹیماں منگا کے تساں خیمے لائے، خیمے میں جناب وہ جنہاں تے زلزلے دے رشتہ دار مر گئے انہاں نو ٹی وی لا کے دیتا کہ تسی جناب اپنے گناہاں دی معافی بھی نہیں منگنی تے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ٹی وی ویکھو فلماں ویکھو، تساں کدی قوم نو احساس دلایا کہ تواڈے گناہاں دی وجہ تو ہو رہا سارا، تسی بدلو نا نظام، جو کچھ بھی گند شند آیا ہوا تسی اپنا نظام حکومت بدلو، سود دا اعلان کرو کہ اج تو بعد پاکستان میں سود نہیں چلنا، ایتھے اسی 72 سال دین نال غداری کیتی، اج تو بعد سارے غدار ختم، ایتھے کوئی کسی دی غداری، تسی کہو ناموس رسالت نال اسی وڈی غداری کیتی، اساں چوڑی باہر بھیجی، اسی اللہ کولوں تے حضور کولوں معافی منگو، ساڈے کولوں نہیں، حضور کولوں معافی منگو کہ حضور ساڈی وڈی غداری کیتی، تہاڈی دشمن نو اسی باہر بھیجا اور بڑے اعزاز نال بھیجا، اور پھر اسی دنیا تے دستے رہے ہیں کہ اسی اس عزت نال بھیجا جنہیں حضور دے خلاف گفتگو کی تھی، یہ ساریاں گلاں قوم دے سامنے کرو، ادھر تے تسی لے جانا نہیں، تے حضرت عمر آگے گل کی فرمائی، فرمایا ما ھذا ما اسرا ما حدثتم، 3 لفظ فرمائے، فرمایا ہویا کیویں، عمر دے ہوندیاں زمین ہلی کیوں ہے، ما اسرا کیڑا جلدی تسی کام کر چھڈیا جڑا دور عمر وچ نہیں سی ہونا چاہیے، ما حدثتم اے نواں کیڑا کام تسی ایجاد کیتا ہے، کیڑی کوئی نویں گل کڈی ہے جڑی عمر دے دور وچ نہیں سی ہونی چاہیے، اگلے تے بندہ جھلا ہو جاندا جڑی اگلی گل حضرت عمر کی تھی، لئن عادت لا ساکنکم فیہا، فرمایا جی عمر دے ہوندیاں دوبارہ زلزلہ آیا نا تے عمر مدینہ چھڑ کے چلا جائے، تسی دسو تساں قوم نو کدی یہ خطاب ٹی وی تے آ کے کیتا ہے کہ میں معافی منگنا، بھائی تہاڈا کام ہے، ہاں ساری قوم بھی لمبی پی جائے تو کام تو تہاڈا ہے، یہ تو حکمرانہ دا کام ہوندا ہے، اے ہلاکو خان آیا، ہلاکو خان سارے اتنے علاؤالدین خوارزم ہزاراں دی فوج لے کے جدو مقابلے گیا ہلاکو خان دے بغداد تے حملہ آور ہونے لگا، سامنے جا کے تو انہیں کہا چلیے جی واپس، اسی نہیں لڑنا، اسی نہیں لڑنا، لوگاں کیا حضور اے کی کرن لگے ہو بادشاہو، اے تے بغداد دی اٹھ نہ اٹھ وجا دینی انہیں، اے ہلاکو آ رہا، وہ کوئی انسان نہیں ہے، تے تو فوج ہوندیاں کیوں نہ لڑدا، علاؤالدین خوارزم کہنے لگا جو میں ویکھیا تسی نہیں ویکھیا، انہیں کہا تو کی ویکھیا، انہیں کہا میں ہلاکو خان دے لشکر دے سراں دے اتے، او دی فوج دے سر دے اتے اولیاء دیاں روحاں تے فرشتیاں نو اے لفظ کہندے ہویا سنیا کہ ایھا الکفرۃ اقتلوا الفجر، فرماؤ کافرو انہاں بدکاراں دے فاجراں مسلماناں نو کٹو، کہندا جدوں اللہ دی تائید ہی ساڈے نال نہیں جی تو پھر اسی ادھے نال کیویں لڑ سکدے ہیں، تے تانوں پتہ ہے پھر دریائے دجلہ نال کی ہویا، ایک دن تو خون دا نال رتا ہو گیا سی، تو پھر ایک دن مسلماناں دیاں لکھی ہوئیاں کتاباں دی سیاہی نال کالا ہو گئے سی، پھر گردناں دی مینار انہیں تیار کیتے،
اس واسطے قوم نو ادھر لے آؤ کہ اے نہ ہوئے کہ جدو تسی نکلو لڑن واسطے تے ادھر پھر اللہ دی تائید ہی تواڈے نال نہ ہوئے. ہاں فوجاں نال نہیں لڑیا جاندا. ہاں جی جدو حضرت خالد بن ولید آئے نا عراق کے آئے, فقال رجل من نصارا, ایک نصرانی بندہ حضرت خالد بن ولید نو کہنے لگا ما اکثر الروم واقل المسلمین, فرمایا ویکھو جی توبہ 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 کتنی تعداد ہے رومیاں دی تے تسی کتنے قلیل ہو مسلمان. فقال خالد ویلک تخوفنی من نصارا, آپ نے فرمایا تیری بربادی ہوئے تو خالد نو ڈراندا ہے نا کولو. انما تکثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. فرمایا سن خالد کا اعلان, فرمایا قیامت تک کثرت ہوتی ہے مدد کی, اللہ مدد کرے تو پھر کثرت ہوتی ہے, اور فرمایا قلت ہوتی ہے ذلت کی وجہ سے کہ بندہ شکست کھا جائے. وانما تقل بالخذلان, بندہ ذلیل ہو جائے. لا بعدد الرجال, فرمایا فوجاں زیادہ ہونے نال قلت کثرت دی گل نہیں, کثرت قلت دی گل ہے ادھروں مدد آ جائے پھر کثرت ہے, جی ادھروں ذلت آ جائے تو پھر لکھاں ہوندے بھی بندہ ذلیل ہو جائے. اے نہ ہوئے پھر ایسا وقت آ جائے تواڈے تے کہ تسی چاہو کہ اسی آج لڑیے پھر ادھروں مدد کوئی نہ آوے. اینج نہ کرو, قوم نو توبہ والے پاسے لے آؤ, توبہ والے پاسے لے آؤ قوم نو. ایتھوں چلیا ہلاکو خان بغداد تو چلدیاں چلدیاں ملتان آ گیا. ہن گل ہوندی اینج ایتھے ایسی التمش او آ رہے سی برے صغیر نو اجاڑن. ہاں ایران گزر آیا, جتوں گزردا سی وہ کھوپڑیاں دے مینار تعمیر کردا سی. جدو ملتان آیا اتنے التمش سی تے او بڑا نیک آدمی سی جس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا جنازہ پڑھایا. تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ فرمایا سی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے زندگی برائی بھی نہیں کی تھی. تے اثر تے عشاء دیاں سنتاں پہلیاں غیر موقدہ جڑیاں, کیوں جی عشاء دیاں پہلیاں غیر موقدہ تے اثر دیاں جڑیاں غیر موقدہ چار اودیاں یہ بھی قضا نہ ہوئیاں. لکھاں بندے آ گئے جنازے میں. حضرت سلطان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ دا جنازہ تے سارے علماء مشائخ سارے کھڑے. انہاں کہا جی حضرت دا اعلان ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے جڑا انج نیک ہوئے جنہیں زندگی برائی نہ کی تھی. سارے کھڑے ہو گئے. اتنی دیر جلتمش باہر آ گیا. انہاں کہا جی اسی ایتھے تو دو کوئی نفل پڑھے نا, تیسری باری لوگوں نو ویکھدا کہ مینوں کوئی ویکھ بھی رہا کہ نہیں. وہ کیڑیاں نیکیاں جڑیاں رب نو چڑھ کے بندہ مخلوق نو راضی کردا. ہاں ایویں اپنے لوگ تقوی دا جناب لوگاں تے ایویں جناب عکس پاندے رہن جی بڑا نیک ہے. نیکی تے اے وے کہ وزیراں نو بھی نہ پتہ چلیا, او دے پتراں نو بھی نہ پتہ چلیا, او دے گھر والیاں نو بھی نہ پتہ چلیا اتنا نیک ہے بندہ. نیکی تے اے وے. اسی واسطے میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن وہ بھی بندہ اللہ دے عرش تے تھلے ہوئے گا جس نے دائیں ہاتھ نال رائے خدا وچ مال خرچ کیتا ہے, اینوں پتہ بھی نہ چلیا انہیں کی دیتا ہے. ہاں جی ایس نو پتہ ہی نہ چلیا انہیں کی دیتا. ایتھے جیڑا جناب لوگاں دے اپنیاں نیکیاں دے عکس تے لوگاں دے فتوی بازیاں تے بھائی نیکی اے وے, وزیراں نو بھی نہ پتہ چلیا کتنا نیک ہے بندہ. حضرت میری نیکی ظاہر کرنا چاہندے سن, میں وہ بندہ جد آج تک برائی نہیں کی تھی حکمران ہو کے. ایڈا نیک بندہ سی, انہوں جدو پتہ چلیا ہلاکو تے ملتان آ گیا. یہ تاریخ لکھی ہوئی گل ہے. اے کیوں نہیں قوم دے سامنے تسی کرتے؟ جدو ایتھے جناب وہ آ گیا تے حضرت التمش کی فرمان لگے. انہوں نے کہا یا اللہ میرے کول کچھ نہیں ہے دا مقابلے دا, میں دا مقابلہ نہیں کر سکتا ایڈے بدکار دا. ہاں اے نے ہر شے اجاڑ